جلسه تاریخی خبرگان کا جلسہ 20 سے 25 کے قریب خبرگان کی گفتگو سے اپنے مراحل کو طے کر رہا ہے. مختلف مربوط به رهبری ادامه می‌یابد. بعد از اینکه موافق و مخالف اس کے بعد مختلف آراء پیش ہوئی. طے یہ پایا کہ اس موضوع پر مزید بحث کی جائے اور وہ موضوع رہبریت کی شورائی شکل سے عبارت تھا. بحث و گفتگو کے بعد کہا گیا کہ اب اس مسئلہ پر رائے لی جائے. بحث گذاشته شده بود، حالا بنا بود به رأی گذاشته بشه. 45 افراد نے مثبت رائے دی ہے، لہذا فردی رہبریت تصویب ہوئی ہے. خبرگان کی اس رائے کا علم ہونے کے بعد کہ رہبریت فردی ہونی چاہیے، مزید بحث و مباحثے نے زور پکڑ لیا ہے. خبرگان کے کچھ اراکین آیت اللہ خامنہئی کا نام لیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ خبرگان کے کچھ اراکین اس سلسلے میں خاص قسم کی معلومات رکھتے ہیں جن سے دیگر ممبران لا علم ہیں. خبرگان کے اس موضوع پر اصرار کے بعد ہاشمی رفسنجانی درست شناخت اور ضرورت کے تحت اور اس وعدے کے بالکل برعکس جو آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ کر چکے تھے، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ امام خمینی نے اس حساس اور اہم مسئلے میں بھی خبرگان اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اپنے لطیف اشاروں سے صحیح سمت کی جانب رہنمائی کی ہے. اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان آقایون. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدیم که امام جمله‌ای درباره مجھے اجازت دیجیے کہ آقای شبستری ان باتوں کو بیان کریں جسے انہوں نے آقای طاہری سے سنا ہے کہ امام نے آقای خامنہئی کے بارے میں ایک جملہ بیان کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں. جی ہاں، اس سلسلے میں 4-5 گواہ بھی موجود ہیں. ہم حکومتی عہدیداران اور افواج کے سربراہ جناب احمد آغا کے ساتھ امام کے حضور تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جناب منتظری کا مسئلہ کافی عروج پر تھا اور ہم امام کے ساتھ اس مسئلے پر بحث و گفتگو کر رہے تھے. ہمارا کہنا تھا کہ اگر آپ جناب منتظری کو ہٹا دیں گے تو ہمیں رہبریت کا مسئلہ درپیش آئے گا. اور امام خمینی بھی فرد پر شورائی نظام کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اس وقت کوئی فرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جسے ہم رہبریت کے لیے پیش کرتے، کیونکہ مرجعیت کی شرط والے مسئلے سے ہم بھی دوچار تھے. امام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ کے پاس فرد کیوں نہیں ہے؟ جناب آقای خامنہئی موجود ہیں. البتہ ہم نے اس وقت یہ سمجھا کہ امام وقتی طور پر ہمیں اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس بات کو کہیں نقل نہیں کیا. اور خود آیت اللہ خامنہئی کا بھی یہی اصرار تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائی جائے. ایک بار امام کے ساتھ میری خصوصی ملاقات میں بھی یہی بات سامنے آئی، کیونکہ سب کے سامنے امام کے ساتھ بحث کرتے ہوئے مجھے مناسب نہیں لگتا تھا اور تنہائی میں بات کرتے ہوئے آسانی محسوس کرتا تھا. لہذا جب میں نے امام سے تنہائی میں بات کی تب بھی امام نے فرمایا کہ آپ کے پاس جب آقای خامنہئی جیسا شخص موجود ہے تو پھر کیوں تذبذب کا شکار ہیں؟ تیسری دفعہ جب آقای خامنہئی شمالی کوریا میں دورے پر گئے تھے اور ٹی وی ان کے دورے کی کوریج دکھا رہا تھا تو احمد آغا نے کہا کہ آقای خامنہئی بہت کامیاب انداز میں صدارتی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہو رہے ہیں. تو امام نے اس وقت بھی فرمایا کہ حقیقت میں وہ رہبریت کی لیاقت رکھتے ہیں. اینم حرف سومی است که البته اینو من با از احمد آقا نقل میکنم. امام خمینی کے لطیف اشارے سننے کے بعد مجلس خبرگان کے اجلاس میں ایک خاص کیفیت پائی گئی. گویا خدائے بزرگ و برتر اور لطیف و خبیر نے اپنی خصوصی ہدایت کے ذریعے مجلس خبرگان کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی پیدا کر دی. گویا اسلام و ایران کے مقدر کا فیصلہ ایک آسمانی فیصلہ تھا. بالکل واضح تھا کہ یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں، کسی قسم کی کوئی پلاننگ یا لابنگ نہیں ہوئی، بلکہ اچانک پوری صورتحال پر الہی رنگ چھا گیا. تمام دلوں پر رحمت و عنایت الہی کا نزول ہوا تھا. بغیر کسی چون و چرا کے عشق و محبت کے ساتھ سب لوگوں نے متفقہ فیصلہ کر دیا. اس پورے نورانی اور الہی ماحول میں فقط ایک آدمی ایسا ہے جو گہری فکر میں ڈوبا ہوا ہے. اسے بار بار صبح والے توسل اور استغاثہ بحضور پروردگار کی یاد ذہن میں گھوم رہی ہے. میں نے اسی روز خداوند متعال کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا. مجلس خبرگان کے اجلاس سے پہلے والی رات میں نے اپنے رب سے التماس کی
کہ بار الہا ممکن ہے خبرگان کے رکن کی حیثیت سے لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور یہ خطیر ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دیں، لہذا اگر میری آخرت اور میرے دین کے لیے ذرہ برابر بھی خطرہ ہو تو قضاء و قدرت کا مالک ہے، ہرگز یہ مسئولیت میرے کندھوں پر نہیں آنی چاہیے۔ میں نے یہ التماس واقعتاً تہہ دل سے کی تھی کہ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر نہ آئے۔ جو لوگ وہاں پر اجلاس میں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ میں نے شدید مخالفت کی تھی، لیکن حضرت آیت اللہ مشکینی گواہ ہیں کہ تمام تر بحث و مباحثے کے باوجود مجھے منتخب کیا گیا، اگرچہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ نہ ہو۔ مجلس خبرگان کا اجلاس نہایت حساس مرحلے میں وارد ہو چکا ہے، یعنی امام خمینی کی جانشینی اور مستقبل کے رہبر کے لیے ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اچانک ایک شخص مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ بہت دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ پورے اجلاس میں فقط ایک شخص نے مخالفت کی اور اجلاس کے چیئرمین سے بات کرنے کی اجازت مانگی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود آیت اللہ خامنائی تھے۔ انہوں نے تقریر کے لیے ٹائم مانگا۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ بس اب تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور سب متفق ہیں اور آپ کو قبول کرنا ہی ہوگا، لیکن انہوں نے بھرپور اصرار کیا اور تقریر کرنے کے لیے ڈائس پر پہنچ گئے۔ دیکھیں جناب، دراصل میں اس بحث میں آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ بہرحال سب لوگ جان لیں کہ میں مخالف ہوں۔ آیت اللہ خامنائی کی بحث اور مخالفت کے باوجود بالآخر وہ تاریخی ووٹنگ شروع کر دی گئی تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ پوری بے چین ایرانی قوم کو امام خمینی کے صالح جانشین کا تعارف کروایا جا سکے۔ جو لوگ آیت اللہ خامنائی کی رہبریت کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی حمایت کا اظہار کریں۔ خدا را ہم شکر گزاریم کہ خدا بند متعال کے شکر گزار ہیں کہ تمام مراحل بے حسن و خوبی انجام پا گئے اور رہبریت جیسا اہم مسئلہ طے پا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ امام زمانہ ہم سے راضی ہوں اور یہ انقلاب آیت اللہ خامنائی کی رہبریت میں کمال کی منزلیں طے کرے۔ آیت اللہ خامنائی کا چہرہ پوری دنیا کے لیے جانا پہچانا چہرہ ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک سمجھدار اور ذمہ دار مسئول ہیں۔ ایسا لائق شخص جو شروع ہی سے اسلام و انقلاب اور امام خمینی کے ساتھ تھے، ان کی ذات میں کبھی سازش پذیری نہیں دیکھی گئی، اور ہمارے آج کے انتخاب سے امید کرتا ہوں کہ دشمنوں کی تمام تر آرزویں برباد ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ پروردگارا دعای امام بزرگوار، دعای شهیدان، دعای شهید دست غیب و برتر و بالاتر از همه دعای حضرت ولی عصر ارواح نافده را شامل حال ما بگردان.